السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے جی۔ تو آپ لوگوں نے کہنا ہے اتنی دیر بعد پھر جو ہے وہ ایپیسوڈ آ گیا، تو رائٹر بھائی تھوڑا سا بزی تھی، تو لیکن الحمدللہ وہ جو ہے انہوں نے اب اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے آپ لوگ کو ایپیسوڈ دے دیا، اور ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت ہی زبردست اور امیزنگ ہے۔ آپ لوگوں نے ایپیسوڈ پڑھنی ہے اور لائک لازمی کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیوریٹ کمنٹ یا ریویو اپنا جو ہے وہ لازمی شیئر کرنا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی پلیز وہ سبسکرائب کر دیں، تاکہ جو ہے وہ نئی آنے والی سب ایپیسوڈ کی جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ ان لوگ کو شو آؤٹ ہو جائے۔ جی تو چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنے عشق صحرا کی ایپیسوڈ، جو کہ بہت مزے کی ہے۔ عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2 از قلم انوش احمد، قسط نمبر 40۔ دیان بھاگتے ہوئے خانزادہ ہاسپٹل کی راہداریوں عبور کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے زیغم، زیام، نوفل، حمیم دلخواں فک ہوئی رنگت کے ساتھ قدم اٹھا رہے تھے۔ دیانہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ دہلیہ کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ نمل، زرکا، حمامہ بس خاموشی سے قدم اٹھا رہی تھیں۔ سب کے چہروں پر حیرانگی طاری تھی۔ خانزادہ ہاسپٹل سے سب ہی واقف تھے۔ عنایہ، دیانہ، نمل تو یہاں بطور ڈاکٹر خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ دیان کو بھی اس ہاسپٹل کا سارا سٹاف جانتا تھا۔ بچپن سے یہاں دہم کے ساتھ آتا رہا تھا۔ دہم کے بعد اس نے یہاں آنا تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا۔ وہ حواس باختہ بھاری قدم اٹھا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دلشاد کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ دہم کے جانے کے بعد اس نے کتنی کوشش کی تھی اپنے بیٹے کے دل میں جگہ بنانے کی، لیکن بار بار دیان اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتا۔ وہ اپنے آس پاس بھی اپنے باپ کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا تھا۔ کتنی بے رخی برتی تھی اس نے اپنے باپ کے ساتھ۔ عنایہ نے جیسے ہی اپنے بیٹے دیان کو دیکھا، وہ بینچ سے اٹھتی ہوئی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دیان کی سمت بڑھی۔ دیان نے تیز تیز قدم لیتے اپنی ماں کو اپنے حصار میں لیا۔ عنایہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سامنے بینچ پر وہاب صاحب اور احان صاحب بیٹھے تھے۔ نوریز دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ نمل عنایہ کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھی تھی، اور اس کے پیچھے اپنی جگہ سے اٹھی ڈیول روم کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ڈیڈ کو کیا ہوا ہے ماما؟ دیان نے ماں کو خود سے علیحدہ کرتے سوال کیا۔ اسے صرف کال پر اتنا کہا گیا تھا کہ دلشاد کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کا باپ آج تک کبھی ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں ہوا تھا۔ یہ خبر اس کی اولاد پر تو قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ انہوں نے اپنے باپ کو ہمیشہ سخت اور مضبوط دیکھا تھا۔ دیان نے عنایہ کے چہرے سے آنسو صاف کیے تھے۔ اس کے باپ کو عنایہ کے آنسو کب گوارا تھے؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں سائلنٹ ہارٹ اٹیک کے امکان ہے۔ عنایہ نے جیسے دیان کی ساری قوت چھین لی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ زیغم آگے بڑھتا ڈیول کے قریب رکا۔ ڈیول نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ باپ کا کرب زدہ چہرہ دیکھ زیغم نے نرمی سے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ ول بی فائن، آپ فکر نہ کریں ڈیڈ۔ دلشاد ڈیڈ، زیغم نے اپنے باپ کو یقین دہانی کروائی۔ سون، ڈیول نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ دیانہ نے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکی روکی۔ نمل نے اسے اپنے حصار میں لیتے پرسکون کیا۔
ڈیڈ تو بالکل فٹ تھے، وہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے تھے، یہ اچانک انہیں ہارٹ اٹیک کے سمپٹمز کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیان نے ماں کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے باپ کا دل اتنا کمزور تھا۔ دیانا اور دہلیہ آگے بڑھ کر عنایا کو تسلی دینے لگی۔ نوریز نے دیان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ دل خواہ وہاب صاحب کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہاب صاحب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ لڑکا ہمیشہ اپنا سا لگتا تھا۔ سر ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، دل خواہ نے انہیں تسلی دی۔ وہاب صاحب نے اس کے شانے پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ فل چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز روم سے نکلتے نظر آئے۔ زیغم، ڈیول، دیان، نوریز چاروں ایک ساتھ ڈاکٹر کی سمت بڑھے۔ ڈاکٹر نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا۔ وہ دو ڈاکٹر سے، دونوں نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ عنایا بھی ان تک پہنچی۔ میرے ہسبینڈ! زیغم، نوریز، دیان، ڈیول میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ڈاکٹر سے استفسار کر سکتے۔ ان کی جان تو جیسے حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ حالانکہ ڈاکٹر نے پہلے ہی انہیں پرسکون رہنے کا کہہ دیا تھا کیونکہ یہ صرف ہارٹ اٹیک کے ہی سمپٹمز تھے، لیکن وہ لوگ پھر بھی بے حد پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے عنایا سے استفسار کیا۔ زرکا اور حمامہ دیانا اور دہلیہ کے ساتھ تھی۔ ہی از فائن ڈاکٹر عنایا، I already told you۔ ڈاکٹر مدثر نے جو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، عنایا سے نرمی سے کہا۔ عنایا اور باقی سب نے ایک ساتھ سکون کا سانس کھینچا۔ ڈیڈ تو اپنا بہت خیال رکھتے تھے، یہ سب اچانک؟ دیان نے دل کی بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہوتے اپنی ماں اور ڈاکٹر کو دیکھتے استفسار کیا۔ ڈاکٹر مدثر نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا۔ انہوں نے ذہنی ٹینشن لی ہے۔ بے ہوشی کے دوران بھی وہ بار بار ڈاکٹر داہم کو یاد کر رہے تھے۔ ڈاکٹر مدثر داہم وہاب خان زادہ سے اچھی واقفیت رکھتے تھے۔ کسی زمانے میں وہ اور عنایا اور اس کی فیملی کو بھی جانتے تھے، بلکہ خانزادہ خاندان سے وہ دوستانہ واقفیت رکھتے تھے۔ داہم کے ذکر پر عنایا بھی چونکی۔ وہ کیسے بھول گئی؟ 2 دن سے وہ مسلسل داہم کو یاد کر رہے ہیں۔ عنایا نے دیان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹرز اب بھی ان سب کے درمیان موجود تھے۔ ایک آکورڈ سی سچویشن ہو گئی تھی۔ یہ ان لوگوں کا فیملی میٹر تھا۔ صحت کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہیں، لیکن اگر اسی طرح اپنے ذہن پر وہ فکر لاحق کرتے رہے تو ہارٹ اٹیک کے سمپٹمز اگلی دفعہ خدا نخواستہ کسی بڑے خطرے میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ لوگوں کو خوفزدہ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ ممکن ہو سکے تو جلد از جلد انہیں ان کے بھائی سے ملا دیں تاکہ وہ اپنے ذہن کو پرسکون کر سکے۔ یہ ان کی صحت اور زندگی دونوں کے لیے اچھا ہوگا۔ اور کچھ دیر میں آپ لوگ دلشاد وہاب خانزادہ سے مل بھی سکتے ہیں، انہیں جیسے ہی ہوش آتا ہے۔ ڈاکٹر مدثر نے کہتے ڈیول کو دیکھا، جس نے سر اثبات میں ہلایا۔ ڈاکٹرز انہیں چند اور احتیاطی تدابیر کے متعلق آگاہ کرتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ آپ کو ذرا خیال نہیں ہے میرا؟ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیسے زندہ رہتی؟ ہر وقت آپ میرا ہی امتحان کیوں لیتے ہیں؟ دلشاد کو ہوش آ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس سے ملنے کی اجازت سب کو دی تھی۔ عنایا اس کے پاس چیئر پر بیٹھی اس سے شکوے کر رہی تھی۔ دلشاد بیڈ پر لیٹا سیاہ آنکھوں سے
مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ دلشاد نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے عنایا کے ہاتھ کی پشت کو سہلاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ یہ پرائیویٹ VIP روم تھا اور بہت بڑا بھی تھا۔ سب لوگ اسی کمرے میں موجود تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسی لیے تو پہلی دفعہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ہے نا؟ عنایا نے شکوے سے نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو سدھارنا چاہیے، نہ کہ خود بیمار پڑ کر دوسروں کو پریشان کر دینا اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ ڈیول، جو غصے سے صوفے پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا، گرایا۔ دلشاد نے اسے دیکھا، چہرہ بالکل سرخ تھا۔ وہ بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے جیسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاب صاحب، احد صاحب بھی صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ دونوں دلشاد سے مل چکے تھے۔ اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو دیکھ کر تو ہو گیا میں ٹھیک۔ دلشاد نے بوجھل دل کے ساتھ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی تھی۔ سب اس کو لے کر پریشان تھے۔ وہ سب کی پریشانی ان کے چہروں سے بھانپ چکا تھا۔ تجھے ٹھیک دیکھنا کون چاہتا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں بیڈ پر پڑا رہے، سکون تو رہے گا بچوں کی شادی میں۔ ڈیول نے بھی دو بدو کہا تھا، حالانکہ دل ابھی تک اس کے لیے فکر مند تھا۔ بچوں کی شادی میں سکون آئے گا یا تیری زندگی میں؟ دلشاد نے بھی الٹا اس سے سوال کیا۔ ڈیول نے کندھے اٹھائے۔ تیری کیا مجال میری زندگی کو بے سکون کرے؟ ڈیول نے جلا دینے والے انداز میں کہا۔ دلشاد نے اسے غصے سے گھورا۔ وہ تو تیری شکل بتا رہی ہے، میرے یہاں ہونے پر تیری زندگی میں کتنا سکون ہے۔ دلشاد بھی کہاں ہار ماننے والے تھا، جتا کر بولا۔ ہاں، تو میری بیوی ہے نا؟ ڈیول جل ہی تو گیا تھا۔ استغفر اللہ، دلشاد نے دو بدو کہا۔ عنایا، نوریز، وہاب صاحب، احد صاحب ان دونوں کی تکرار دیکھتے مسکرا دیے۔ ڈیڈ، دیان جو دروازے کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، وہ کب سے اپنے باپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ دلشاد نے بھی اس کی نظریں خود پر محسوس کی، لیکن اسے مخاطب کرنے کی نہ جانے کیوں ہمت ہی نہ ہوئی۔ دیان نے ہی اپنے باپ کو پکارا۔ دلشاد نے اسے دیکھتا وہ قدم اٹھاتا بیڈ تک آیا۔ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ڈیڈ، آئی ایم سوری۔ میں آئندہ کبھی چاچو کے لیے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا۔ دیان بھاری دل سے بولا تھا، آنکھوں میں نمی کی ایک لکیر تھی۔ دلشاد نے اس کے جھکے سر کو ندامت سے دیکھا۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ عنایا خاموشی سے کرسی سے اٹھ گئی۔ دیانا نم آنکھوں سے باپ کو دیکھتی رہی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ دلشاد نے دیان کو اپنے قریب بلایا۔ دیان نے نم آنکھیں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ دیان نے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ وہ اپنے احساسات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مرد تھا، اتنی آسانی سے کیسے رو سکتا تھا؟ لیکن یہ وہی جانتا تھا۔ اپنے باپ کے ہاسپٹل میں ہونے کی خبر سنتے ہی اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ دلشاد نے نوریز کو دیکھا، جس نے اس کا اشارہ سمجھتے دو بٹن پریس کیے تھے۔ بیڈ تھوڑا اوپر ہوا۔ دیان باپ کے قریب آ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ پھر جگہ بناتے وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گیا، اپنے باپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کسی چھوٹے بچے کی طرح خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ دلشاد
کافی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہارے چاچو کے ساتھ بہت غلط کیا۔ دلشاد نے بے حد نرمی سے اپنا جرم اعتراف کیا۔ دیان نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، وہ چونکا تھا۔ دلشاد نے اپنے ایک ہاتھ کا حصار وا کیا، دیان کو اپنے سینے سے لگایا۔ دیان اپنے باپ کے سینے سے لگا اپنی نم آنکھیں رگڑ گیا۔ ان دونوں کے درمیان جنگ کی دیوار ڈھہ چکی تھی۔ برسوں پہلے کی سرد مہری ختم ہو چکی تھی۔ سب نے انہیں مسکراتی نم آنکھوں سے دیکھا۔ بہت جلد ہم چاچو اور چاچی کو تلاش کر لیں گے ڈیڈ۔ دیان دلشاد سے علیحدہ ہوتا ایک زکام زدہ سانس کھینچ کر باپ کو تسلی دینے لگا۔ دلشاد کی نظر مہدیر اور دہلیہ پر پڑی۔ دیان اب بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے اشارے سے مہدیر اور دہلیہ کو اپنے پاس آنے کو کہا۔ دہلیہ اور مہدیر خاموشی سے دلشاد کے قریب آ کر کھڑے ہوئے۔ دلشاد نے نرمی سے دہلیہ کا سیدھا ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگایا۔ دہلیہ کی آنکھیں، جو دلشاد کو ہاسپٹل میں دیکھ کر مسلسل نم تھی، بہنا شروع ہو گئی۔ احساسات کا لاوا سب پھٹا تھا۔ وہ خاموشی سے سسکیاں لینے لگی۔ مہدیر نے تکلیف سے اسے دیکھا۔ تم میرے دہم کی اولاد ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ تمہیں تو وہ شہزادیوں کی طرح رکھتا تھا۔ تم سے زیادہ اس نے میرے بچوں سے محبت کی اور میں تمہیں ذرا برابر بھی محبت نہ دے پایا۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، اپنے بڑے پاپا کو معاف کر دو۔ دلشاد مسلسل اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے عقیدت و احترام سے بولا۔ دہلیہ کو اپنی ہتھیلیاں نم محسوس ہوئی۔ سب نے دلشاد کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو دیکھے تھے۔ دہلیہ کا دل باپ کو یاد کرتے پھٹ رہا تھا۔ دیان خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ دلشاد نے دہلیہ کو اپنے قریب کرتے سینے سے لگایا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی دلشاد کے سینے سے لگی سسک پڑی۔ دلشاد نے اس کے بالوں پر عقیدت سے لب رکھے۔ آئی ایم سوری بیٹا، دلشاد نے پھر دہلیہ سے کہا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی مسکرا دی۔ اٹس اوکے بڑے پاپا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے اور میں معافی چاہتی ہوں، میں نے اٹلی میں آپ سے بدتمیزی کی۔ دہلیہ نے نچلا لب ہونٹوں میں دباتے معصومیت سے دلشاد سے علیحدہ ہوتے کہا۔ دلشاد مسکرا دیا اور نرمی سے دہلیہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگا۔ اگر تم اس دن وہ سب نہ کہتی تو میں اپنی غلطیوں کے صحرا سے کیسے باہر نکلتا۔ تمہاری باتیں میرے لیے ہدایت بنی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ دلشاد نے اس کے ہاتھ باری باری چومتے ہوئے کہا۔ دہلیہ بس اس شخص کو دیکھنے لگی جس کے عکس پہ اسے اپنا باپ نظر آتا تھا۔ دلشاد نے مہدیر کو دیکھا۔ دہلیہ نے ہاتھ بڑھاتے دلشاد کے آنسو صاف کیے۔ مہدیر نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ دہلیہ کا دلشاد کی کیئر کرنا مہدیر سے برداشت کہاں ہونا تھا۔ میں تم سے بھی شرمندہ ہوں۔ کاش میں 20 سال پہلے اپنے جذبات سنبھال لیتا تو شاید ماہر کے دل میں بھی دہم کے لیے شک نہ پیدا ہوتا۔ وہ ہم سب کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ تم نفرت میں نہ بڑے ہوتے۔ میں تمہارا بھی کہیں نہ کہیں گناہ گار ہوں۔ دلشاد نے مہدیر سے کہا، جو اب شرمندگی سے دہلیہ کو دیکھنے لگا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے انکل۔ میرا ظرف بڑا نہیں تھا، اس لیے دل میں نفرت کو جگہ پہلے دی۔ اب دہم وہاب خان زادہ کی بیٹی کے ساتھ رہ کر ظرف بڑا کرنا سیکھ ہی جاؤں گا۔ مہدیر نے دہلیہ کو اپنے نظروں کے حصار میں لیتے نرمی سے کہا۔ دلشاد نے سر اثبات میں ہلایا۔ ہاں، میرے دہم کی طرح اس کی اولاد کا ظرف بھی بڑا ہے۔ دلشاد نے مسکرا کر دہلیہ کو دیکھتے کہا۔
دلخواہ نے بھی مسکرا کر نم آنکھوں سے دہلیہ کو دیکھا۔ کیا میں اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لوں؟ دلشاد کا دہلیہ کو چھونا، محبت کرنا مہدیر کو ایک آنکھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس ایموشنل سچویشن میں بھی خود کی پوسیسو بیہیویئر پر قابو نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے خود پر قابو کرتے نہایت سنجیدگی سے استفسار کیا کرنے لگا۔ اس کی بات پر دلشاد نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیان نے اسے گھورا جبکہ دہلیہ خواہ ہی شرمندہ ہو گئی۔ دلشاد نے سر اثبات پہ ہلایا۔ مہدیر نے مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے نرمی سے دہلیہ کو اپنے حصار میں لیا۔ ڈیڈ، آپ مجھے بھول گئے، دیانا نے اپنے باپ سے شکوہ کیا۔ انایا اور ڈیول دیانا کی بات پر مسکرا دیے۔ میں اپنی پرنسس کو بھول سکتا ہوں، دلشاد نے بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اپنا ہاتھ واک کیا۔ دیانا اپنے آنسو رگڑتی دلشاد کے قریب آتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ کو کچھ ہو جاتا ہے ڈیڈ تو ڈیڈ میں مر جاتی، دیانا سسکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، دلشاد نے اسے خود سے علیحدہ کرتے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ دیانا کو یقین دہانی کروائی۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اسے فرصت نہیں ہوئی اپنے سسر سے ملنے کی؟ کیسے بے ادب لوگوں میں شادی کر دی میں نے اپنی بیٹی کی؟ دلشاد نے دیانا سے سوال کیا، پھر ڈیول کو دیکھتے آگ لگانا اپنا فرض سمجھا تھا۔ زیام، مہدیر، زرکا، حمامہ حمیم ڈیول کو برا لگا۔ ڈیول نے دانت پیسے۔ وہ بے ادب تیرا صدقہ دینے گیا ہے، ڈیول نے جتاتے کہا۔ دلشاد طنزیہ مسکرایا۔ دیانا، نوفل، نمل، دیان اور دہلیہ نے مسکراہٹ دبا کر ڈیول، زیام، حمیم، مہدیر، حمامہ، زرکا کو دیکھا۔ زیام نے تو آنکھ دباتے نمل کو بے باک اشارہ کیا۔ وہ سٹپٹا کر سیدھی ہوئی۔ زیام کا دل کیا کہکا لگا دے۔ سیدھا بول، قتل کرنے گیا ہے مافیا خاندان، دلشاد نے طنز کیا۔ ڈیول نے غصے سے اسے گھورا۔ اسے سمجھا لو، بیوہ ہو جاؤ گی تم پرنسس، ڈیول نے انایا سے کہا۔ اللہ نہ کرے زی بھائی، انایا برا مان گئی، شوہر کو معصومیت اور فکر سے دیکھنے لگی۔ دلشاد کا خون سیروں بھرا تھا۔ میری بیوی سے کیا بات کر رہا ہے؟ مجھ سے بات کرنا، دلشاد نے ڈیول کو جتاتے دیکھا۔ زیام مسلسل اپنے سر کو دیکھ رہا تھا جو چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لگائے بیٹھا تھا۔ نوریس کو معلوم تھا اگر وہ ذرا سا بھی فری ہوا تو زیام نے رخصتی کی بات یہی کر دینی ہے۔ نمل کا تو پریشانی میں دھیان ہی نہیں تھا اپنے داماد پر، اور رہی نمل، وہ تو معصومیت کا پیکر بنی اپنے دادا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جبکہ نوفل کیلے کو لے کر تو زیام یہی دہاڑے مار کر رونے لگ جائے۔ اس سے کیا میں کمزور دل والوں کے منہ نہیں لگتا ہارٹ پیشنٹ، ڈیول بھی کہتا۔ ایک نظر دلشاد پر ڈالی، انایا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ جا وہ جا ہوا۔ ڈیول کے پیچھے ہی زیام، حمیم، حمامہ، زرکا مسکراہٹ دباتے نکلے تھے، کیونکہ دلشاد کا خون جو سیروں بڑھا تھا وہ اب بوائلنگ پوائنٹ پر تھا۔ دلشاد نے انایا کو گھوڑا جیسے کہہ رہا ہو اور بلاؤ میرے اس دشمن کو، اب یہ مجھے اس بات کا طعنہ ہی دیتا رہے گا۔ انایا نے معصومیت سے کندھے اچکا دیے۔ مہدیر اور باقی سب کہکا لگا اٹھے۔ مہدیر بھی کچھ دیر وہاں رکا، پھر پیلس کے لیے نکل گیا۔ آہان صاحب، نوریز، نمل، نعمل جنت ولا کے لیے نکلے تو وہاب صاحب دیانا، دہلیہ کو دیان وہاب ولا ڈراپ کرنے گیا تھا۔
اسے انہیں ڈراپ کر کے واپس ہاسپٹل آنا تھا۔ نوفل اور دیان عنایا کے ساتھ دلشاد کے پاس رکنے والے تھے۔ جی تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، بہت ہی مزیدار ایپیسوڈ تھی، بہت ہی اچھی ایپیسوڈ تھی۔ فائنلی دلشاد کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو ہی چکا ہے، اور جو ہے ایموشنل بھی تھی ایپیسوڈ اور اس میں فنی بھی تھی، جو کہ دلشاد اور ڈیول کا تھا۔ آفٹر اے لانگ ٹائم ہمیں یہ سب دیکھنے کے لیے ملا۔ انشاءاللہ آگے بھی بہت اچھا ناول ہونے والا ہے، اور آئی تھنک دیٹ کہ انوشا جلدی ہمارے داہم فیوریٹ کریکٹر کی بھی انٹری کروا ہی دے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا، اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، پلیز لائک لازمی کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو بھی لازمی دیا کریں۔ چلے پھر ملتے ہیں ایک نئی مزیدار دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں بھول نہ جائیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔